هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون بارئ المصور له الأسماء الله صدق الله العظيم پوچھو پر دل کی اگر ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی کیوں بات بڑھائی ہے فراہم کیا کہ آج جموں کشمیر وقف بورڈ کے تمام ائمہ حضرات جو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے جو وقف بورڈ نے کام کیا یہاں پر ہم نے رات دن کام کیا، مگر اگر اس میں تعمیراتی کام شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دینی کام جو ہمیں اخلاقی کام ہے وہ ائمہ اور خطیب و حضرات سے مکمل ہوا اور وہی چلے گا روز محشر تک، کیونکہ جب تک وقف بورڈ کے انڈر یہ شرائنز، یہ مساجد اور وہاں کے ائمہ حضرات وہ نور کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم نہیں پھیلائیں گے تب تک وقف بورڈ روشن نہیں ہوگا۔ وقف بورڈ کی ایک مضبوط ترین کڑی یہی امام و خطیب ہے۔ آج الحمدللہ جو جس عزت کے قابل ہمارے ائمہ حضرات ہیں، خطیب و حضرات ہیں، یہ ہمارے دین کے معمار ہیں، روشن مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ روشن مثال ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے، اور یہ آج ہماری ایک ایسی نیو ہے وقف بورڈ کی جس کو کوئی بھی مسمار نہیں کر سکتا ہے، اور انہی کے وجہ سے وقف بورڈ کے اندر جو ہم نے رولز ریگولیشن آپ جانتے ہیں ہمیں بہت سخت ہونا پڑا، لیکن اس سخت میں آج آپ جو دیکھ رہے ہیں نورانی کانفرنس یہاں پہ منعقد ہوئی، اس میں ان سبوں کا 100% ساتھ رہا، اور آج آپ جب دیکھ رہے ہیں سماج میں برائیاں ہیں، سماج میں بہت تفرق ہے، سماج میں نشے کی بدعت ہے، تو اس میں بھی ہمارے ائمہ اور خطیب و حضرات بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ وقف بورڈ کا فریضہ ہے، یہ ائمہ کا فریضہ ہے کہ سماج کو ہم صحیح کرے۔ یہ معمار ہوتے ہیں، یہ امیر کارواں ہے، اور امیر کارواں کے ساتھ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک امیر کارواں یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں مفتی ریاض الحق صاحب، امیر الدین صاحب جو مولانا چارے شریف میں ہے، سنوار میں ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں درگاہ شریف میں اور چارے شریف میں، سنوار میں، ہم سید صاحب کے درگاہ میں ہمارے یہ ائمہ حضرات اور باقی جو ہمارے بکا جاتوں میں ائمہ حضرات ہیں، سبوں نے دین کی اور انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں فخر ہے
کہ ہمارے پاس ایسے دیندار اور قابل مفرد اور ائمہ ہے. آج جو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہم نہیں ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ، ان خطبات کے ساتھ، ان جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہے ان کے ہاتھوں سے ہمیں یہاں پہ عزت افزائی ہوئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح فرمایا. آپ کو معلوم ہوگا آبائیوں نے، میں اگر جہاں ائمہ حضرات کا شکریہ اور اپنے وقف بورڈ کے ملازمین کا اور 80% لوگوں کا، لیکن اس سے پہلے میں تمام میڈیا، پرنٹ میڈیا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے وقف بورڈ کی آواز گھر گھر پھیلائی اور گھر گھر تک اس کی پوزیٹیوٹی پہنچائی. رہی بات آپ کے سوال کی، یہ آپ نے صحیح کہا. جب ہم نے یہاں پر پہلے سال میں ہی ہم نے کہا کہ ہر اس مسجد میں جہاں دوسرے مسلک کے، ہم کھلے طور پہ بتائیں گے کیونکہ یہاں پر دوسرے مسلک کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تنخواہیں یہاں سے لیتے تھے لیکن بات دوسری کرتے تھے. اور آپ کا سوال اسی کے متعلق ہے. ہمیں کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن جو یہاں کی تعلیم ہے، وقف سے جو منسلک درگاہیں ہیں، وہ خالص صوفی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر مبنی ہے. اور یہاں پر وہی ائمہ اور خطیب چاہیے ہمیں جو اس تعلیم کو گھر گھر پہنچائے، اور وہی دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور ہمارے تک حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لایا، اور باقی جو ہمارے سعادات اولیاء کرام ہیں انہوں نے ہم تک پہنچایا. ہمیں اس تعلیم کو بھی اس پہ زور دینا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا کہ ہم اس دین سے منسلک ہیں اور ہمیں چاہیے ویسے ہی ائمہ اور خطیب اپنے مساجدوں میں. رہی بات درود حضور کی، رہی بات اوراد فتح کی، رہی بات ختمات و معظمات، وہ ہمارا اولین فرض ہے، اولین بات ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پہ دعائے صبح ہوتا تھا، ہم نے مسجدوں سے یاد کیا ہے اپنے گھروں میں. آج کل لوگ اس کو شور سمجھتے ہیں، یہ بہت مسجدیں ایسے لگتا ہے ہم نماز پڑھ کے اٹھ کے نکل جاتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے یہ مجھے لگتا ہے ہر ایک کا سوال ہے. اس سوال کے لیے یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے مسجدوں میں درود حضور پھر سے گونجے اور یہاں پہ ایمان کی روشنی ہر طرف. شکریہ.